اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 72۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بس تم نے اختلاف کیا اس میں اور جھگڑنے لگے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون وہ کچھ جو تم چھپاتے ہو۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اس آیت میں اب ان کی ایک اور خباثت کا ذکر ہے کہ قتل خود کرتے اور تہمت دوسروں پر لگاتے تھے۔ حاصل اس کا یہ ہے، اور واقعہ اصل میں یہ تھا کہ ایک آدمی تھا، وہ ایک شخص کو، دوسرے لڑکے کو اپنی بیٹی وہ نہیں دے رہا تھا نکاح پر، تو اس نے اس کو قتل کر دیا، اس آدمی کو۔ یا دوسرا سبب نزول یہ بیان ہوا ہے، طریقہ یہ تھا بنی اسرائیل میں کہ ایک شخص تھا، اس کی بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا تھا۔ وہ شخص خود بہت مالدار تھا، مال اور دولت تھی اس کے پاس، تو بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر دیا مال اور دولت کے لیے۔ تو یا تو قتل لڑکی اور نکاح کے تنازع پہ ہوئی تھی، اور یا مال و دولت اس کے تنازع پہ یہ قتل ہوا تھا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفسا ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا بس تم نے اختلاف کیا اس میں، جھگڑنے لگے کہ کس نے کیا ہے یہ، قاتل اس کا معلوم نہیں تھا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ یقیناً اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مخرجن ظاہر کرنے والا ہے، ما کنتم تکتمون اس کو جو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا بس ہم نے کہا، اضربوه مارو اس نفس کو، بِبَعْضِهَا بعض حصے کے، اس نفس کے، یا اس بقرہ کے گوشت کے۔ کذالک اسی طرح، یحیی اللہ الموتى زندہ کرتا ہے اللہ تعالی موتا، الموتى مردے کو اور میت کو، ویریکم آیاتہ اور دکھلاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں قدرت کی، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل سے کام لو، یا تم سمجھو، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ یہاں پر جب قتل ہوا تو اختلاف اس میں ہے کہ اصل میں یہ واقع ذبح بقرہ یہ پہلے ہوا تھا یا قتل پہلے ہوا تھا، اور یا یہ ذبح بقرہ اس قتل اور قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ہوا تھا یا نہیں، تو اس میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ ذبح بقرہ کا جو واقعہ ہے یہ مستقل واقعہ ہے، یہ الگ واقعہ ہے۔ تو مقصد یہ ہوا کہ ذبح ہو گئی بقرہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی معبود کی تذلیل کی، اسی وقت اتفاقاً یہ قتل بھی ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم کیا کہ اب قاتل کو معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہوا کہ اس بقرہ گائے اس کا کچھ گوشت کا ٹکڑا لے کر اس قاتل، اس میت اس پر لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ قتل یہ پہلے ہوا تھا، ترتیب اصل میں اس طرح ہے کہ یہ قتل پہلے ہوا تھا اور ذبح بقرہ پھر بعد میں ہو گئی، یعنی اس قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ذبح بقرہ ہوا ہے۔ تو پھر یہاں پر یہ ترتیب کے لیے نہیں ہے، اذا ترتیب کے لیے نہیں ہے، بس واقع بقرہ اگرچہ بعد میں ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نقل پہلے کیا۔
اور قتل اگرچہ پہلے ہوا لیکن اس کو بعد میں بیان کیا گیا، تو پھر آیاتوں میں ترتیب وہ نہیں ہے۔ تو پھر اس پر یہ سوال بنتا ہے کہ اگر ذبح بقرہ وہ قاتل کو معلوم کرنے کے لیے ہوئی تھی تو اس سے تو پھر اس بقرہ کی اور بھی شرافت اور فضیلت وہ ثابت ہو گئی کہ دیکھو یہ بقرہ ایسی برکت والی اور ایسی عظیم اور شریف مخلوق ہے اور ہمارا معبود ہے کہ اس نے قاتل کو ڈھونڈ کر نکالا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایک دفعہ جب بقرہ اور گائے اس کی ذبح ہو گئی تو اس سے اس کی تذلیل آ گئی، اس سے اس کی تذلیل آ گئی، اور بعد میں جب قاتل کو معلوم کرنے کے لیے اس کا گوشت اس کے اوپر لگا دیا تو یہ قدرت اللہ کی نشانی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تمہیں دکھلاتا ہے اپنے آیات اور نشانیاں۔ تو یہ دو اقوال ہے۔ راجح قول یہ ہے امام قرطبی رحمہ اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے مطابق کہ یہ ذبح بقرہ یہ الگ مستقل واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا تذلیل معبود کے لیے کہ بقرہ کو ذبح کرو، اور بعد میں اتفاقاً یہ قتل بھی ہو گیا تو اللہ نے کہا کہ اب قاتل کو معلوم کرنے کا یہ طریقہ اختیار کر لو، کیونکہ اگر اول قول لیا جائے کہ ذبح بقرہ قتل ہوا اور پھر اس کے لیے ذبح بقرہ ہوئی تو پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ گائے ڈھونڈنے میں 40 سال لگ گئے تھے، تو پھر اگر قتل ہوا تھا اور میت پڑی تھی اور یہ لوگ گائے ڈھونڈتے رہے تو اس میں تو 40 سال گزر گئے ہوتے، تو 40 سال تک یہ میت وہ مردہ اس وقت تک پڑا رہتا نہیں۔ تو اسی لیے یہی قول صحیح ہے کہ یہ دونوں اولا واقعہ بقرہ تھا اور یہ قتل یہ واقعہ اتفاقاً تھا، تو اس واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، بس تم نے اختلاف کیا اس میں، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ، اللہ ظاہر کرنے والا ہے، مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، وہ جو تم چھپاتے ہو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا کہ مارو اس میت اور لاش کو، بِبَعْضِهَا، اس ہا ضمیر میں اختلاف ہے، یا تو یہ ہا ضمیر بقرہ کو راجع ہے یا نفس کو راجع ہے۔ مقصد فَاضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس میت کو بقرہ کے بعض ٹکڑے کے ساتھ اس کو لگاؤ، یعنی گوشت کا ٹکڑا اس میت کے ساتھ وہ لگا دو، تو وہ میت زندہ ہو کر اپنے قتل کی نشاندہی کر دے گا، وہ خود بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے۔ اور پھر اس سے سوال وہ اعتراض بنے گا کہ اس سے تو بقرہ کی شرافت وہ معلوم ہوتی ہے کہ بقرہ کی وہ تذلیل کرنا یہاں مقصود تھا، یہ تو شرافت بن گئی، تو اس لیے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بے بغضہا کی ضمیر یہ نفس کو راجع ہے کہ اس نفس، اس مردے، اس کے بعض اعضاء کو اس نفس پر ہی لگا دو، یعنی اس یہ ہاتھ ہے، اس ہاتھ کو اسی کے ساتھ ہی لگا دو، یہ پیر ہے، اس پیر کو اٹھا کے اس دوسرے پیر کے ساتھ لگا دو تو وہ زندہ ہو جائے گا خود بخود، تو بے بغضہا کی ضمیر یہ راجع ہے نفس کو، تو پھر اس میں وہ گائے کا عمل دخل یہاں پر نہیں ہے، وہ بس الگ واقعہ بن جائے گا، اور گائے کی وہ شرافت وہ بھی زائل اس سے ہو جائے گی، وہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ببعضہا ضمیر یا بقرہ کو راجع ہے اور یا یہ نفس کو راجع ہے۔ کذالک، اسی طرح کیا مطلب کذالک، اس تشبیہ میں مقصد یہ ہے کذالک کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اس مردے کو، اس ایک مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اسی طرح تم سب کو بھی حشر کے وقت اور حشر کے دن وہ زندہ کر سکتا ہے، یعنی قدرتی جزئی یہ مستلزم ہے قدرتی کلی کے لیے۔ اللہ کو اس جزئی اس ایک مردے پر قدرت ہے کہ اس کو زندہ کر لے، تو کلن تمام مخلوقات کو بھی وہ زندہ کر سکتا ہے۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح زندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ الموتى، مردے کو اور میت کو، موتا، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھلاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ آیات جمع لایا کیونکہ آیات بعض اور بھی زیادہ ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں جس سے بعض
اس کی استدلال اور دلیل ملتی ہے. جیسے انڈے سے مرغی کو نکالتا ہے، یہ بھی ایک بعض کی دلیل ہے. ایک جو بیج ہوتا ہے اس سے پودا نکالتا ہے، یہ بھی دلیل ہے بعض کی. تو بہت سی دلائل ہے بعض کی، اس لیے آیات کو جمع لایا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اور عقل سے کام لو. ثم قست قلوبکم، اس کے بعد سخت ہو گئے تمہارے دل. ثم پھر قست قلوبکم، سخت ہو گئے تمہارے دل میں بعد ذالک، اس واقعے کے بعد اور ان دلائل کے بعد. فہی کالحجارہ، تو وہ بن گئے پتھر کی طرح. او اشد قسوہ، یا اس سے بھی سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ، وہ ہے کہ جس سے جاری ہوتی ہے اور نکلتی ہے الانہار، وہ چشمے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً بعض پتھروں میں سے وہ ہے لَمَا يَشَقَّقُ، کہ وہ پھٹ جاتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے نکلتے ہیں کچھ نہ کچھ پانی. وَإِنَّ مِنْهَا، اور یقیناً بعض پتھروں میں سے لَمَا يَحْبِطُ، وہ ہے کہ وہ گرتے ہیں من خشیت اللہ، اب خوف اللہ سے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالیٰ بِغَافِلٍ، ناخبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ، اب اس آیت میں انتقال خباثت کی اجداد سے اولاد کی طرف ہے کہ تمہارے اجداد وہ بھی ان خباثتوں میں گرے پڑے تھے، اور ان کی بعد کی آنے والی نسلیں اور اولاد وہ ان میں بھی یہی خباثتیں ہیں. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. قسوت قلب، امام قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں قسوت قلب کہتے ہیں عدم انابت کو حق کی طرف. جس میں حق کی طرف انابت نہ ہو تو یہ دلیل ہے کہ اس کا دل وہ سخت ہے. اور یا اللہ تعالیٰ کی آیات احکام اس پر یقین نہ ہو تو یہ ہے قسوت قلب کی نشانی. امام ابو حیان رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قسوت قلب اللہ تعالیٰ کی آیات اور قدرت سے عبرت نہ لینا، وعظ قبول نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں قسوت قلبی، کہ کسی پر وعظ اور نصیحت وہ اثر ہی نہ کرے. اور مالک ابن دینار رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے ما ضرب اللہ عبدا بعقوبت اشد من قسوت القلب. اللہ تعالیٰ جب کسی کو سزا دیتا ہے تو سب سے بڑی سخت سزا اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ اس کا دل اللہ تعالیٰ سخت کر دیتا ہے. قسوت قلب اس کے لیے سخت ترین سزا ہوتی ہے. علاج قسوت قلب کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے. ایک صحابی نے شکایت کی کہ مجھے اپنے دل میں قسوت محسوس ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، مساکین کو کھانا کھلاؤ اور یتیم کی کفالت کرو، اس کا خیال رکھا کرو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو، اس سے آپ کی قسوت قلب وہ زائل ہو جائے گی. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب یہ اللہ تعالیٰ ان کی قسوت قلب کی وہ دلیل بیان کر رہا ہے کہ تمہارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے یا پتھر کی طرح سخت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ پتھروں میں سے بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان کو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت وہ ہوتا ہے، لیکن تم میں بالکل اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت وہ نہیں ہے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور یقیناً بعض پتھروں میں سے لَمَا يَتَفَجَّرُ، وہ ہے کہ بہ نکلتے ہیں مِنْهُ اس سے الانہار، نہریں، چشمے. بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اس سے چشمے پھوٹتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بعض ایسے ہیں کہ اگر اس سے چشمے نہ نکلے، زیادہ پانی نہ نکلے تو کم از کم کچھ نہ کچھ پانی اس سے نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بعض پتھروں میں سے وہ ہے لَمَا يَحْبِطُ، کہ وہ گرتے ہیں من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت اور خوف کی وجہ سے. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے ان تمام سے کہ پتھر، جمادات، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کا خوف وہ ہوتا ہے. جمادات وہ بھی خوف اللہ تعالیٰ کا رکھتے ہیں، جیسے احادیث میں ثابت ہے کہ ان کو بھی کچھ نہ کچھ وہ ادراک ہوتا ہے. اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کی طرف
وہ اشارہ کیا تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ مجھے اب بھی معلوم ہے کہ مکہ میں ایک پتھر تھا، نبوت سے پہلے مجھے وہ سلام کرتا تھا، جب میں راستے میں سے گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کرتا تھا۔ اور اسی طرح وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ایک درخت کو ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، پھر جب اس کے لیے ممبر وہ بنوائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ کا خطبہ وہ ممبر پر دینے لگا تو وہ کھجور کا جو درخت تھا، وہ تنا تھا اس کا، وہ رونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس چلے گئے اور اس پر ہاتھ رکھا، اور اس طرح وہ حدیث میں ہے کہ وہ اس طرح چپ ہو گیا، اس کا رونا بند ہو گیا جیسے ایک بچہ ماں اس کو وہ اس پہ ہاتھ رکھ کر اس کو چپ کراتی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان یہود کے دل ان پتھروں اور ان جمادات سے بھی وہ سخت ہیں۔ پھر اس میں علماء وہ بیان کرتے ہیں کہ اقسام دل کی ہے، دل کی بہت ساری اقسام ہیں، تو ان میں سے 3 اقسام دل کی وہ یہ ہیں۔ بعض دل وہ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نرم ہوتے ہیں، اور اتنے نرم ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو ہوئی وہ نکلتے ہیں، ہر وقت روتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوف اور خشیت کی وجہ سے ہر وقت وہ روتے رہتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ لما يتفجر منه الانہار، اس پتھر کی طرح ان کے دل بہت نرم ہوتے ہیں۔ دوسری قسم کے وہ دل ہوتے ہیں جن میں نرمی ذرا کم ہوتی ہے، کبھی کبھی وہ اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے وہ رو لیتے ہیں، دعا مانگتے ہوئے رو لیتے ہیں۔ تو ان کی مثال یہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ۔ اور بعض پتھر ایسے، بعض دل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو تو نہیں نکلتے، لیکن ان کے دلوں میں خوف اللہ تعالیٰ کا وہ موجود رہتا ہے۔ تو وہ اس پتھروں کی طرح ہے لما يهبط من خشیت اللہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بغافل، ناخبر، بے خبر، عما تعملون، ان اعمال سے جو تم کرتے ہو۔ ایسا جملہ جب کفار اور مشرکین کے بارے میں آتا ہے تو مقصد اس میں تخویف ہوتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کرتوتوں سے، تمہارے بد افعال سے، تمہارے قبائح سے وہ بے خبر نہیں ہے، وہ ضرور تمہیں سزا دے گا۔ تو یہ تخویف ہے اور توبیخ ہے۔ اور اگر یہ مومنوں کے بارے میں آ جائے، مومنوں کی صفات ذکر ہو اور پھر ہو اس طرح کا جملہ آ جائے تو اس میں مقصد وہ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اچھے اعمال، ان کا اجر، ان کا ثواب وہ ضرور دے گا، تمہارے اعمال، تمہارے سعی اور کوشش وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ پھر ان کے لیے تسلی اور امید کی آیات بن جاتی ہے۔